پیارا رکھچا خبر تھا بوریا نشین ہی ہوتا ہے، چٹائی والا ہی اصل ہوتا ہے، کرسی والا کہیں چلا جائے وہ ایسے ہوتا ہے، صوفے والے کا کیا ہے؟ کرسی والے کا ہی آیا، صوفے والے کا کیا ہے؟ تو میں یہ پشتو والے نے بولا کہ اردو نہیں آتی؟ کتنے زمانے سے پشتو والے شریف کے بچے سن رہے ہیں، انہوں نے کبھی بھی نہیں کہا کہ ہمیں پشتو اردو نہیں آتی، یہ ہمیشہ اردو سنتے ہیں۔ اب بھی میں نے 2 لفظ بولے ہیں، آپ کہتے ہیں کہ پشتو نہیں آتی۔ پشتو والے کہتے ہیں سبحان اللہ۔ جب میں نے کہا پشتو والے کہتے ہیں سبحان اللہ، تو آپ نے بھی سبحان اللہ کہا۔ کیا بات ہے؟ بھئی سب کچھ قرآن میں لکھا ہوا ہے، اور قرآن صحابہ نے لکھا ہے۔ کس نے لکھا ہے؟ مدرسے والوں، مکتب والوں، مسجد والوں، خطیبوں، ادیبوں، واعظوں، سیاستدانوں، مذہبی لوگوں، اسکالروں، میری بات سمجھو، میں کیا کہہ رہا ہوں؟ سب کچھ قرآن میں لکھا ہوا ہے، اور قرآن کو صحابہ نے لکھا ہے۔ دیتا کار ہوئی دیوانے ٹون سبحان اللہ ہوئے دا سے خلاص بتا دوبارہ مات دخلنوں کو سمجھ دینا رہے ہو دیتا ہوئی سب کچھ قرآن میں لکھا ہوا ہے۔ قرآن کس نے لکھا ہے؟ سب کچھ قرآن میں محفوظ ہے، سب کچھ قرآن میں محفوظ ہے۔ قرآن کو محفوظ کس نے کیا؟ اللہ نے لکھ کر نہیں دیا، جبرائیل لکھ کر نہیں لائے، حضور نے نہیں لکھا، حضور نے لکھوایا تو صحابہ سے لکھوایا۔ کتنا اعتماد کہ اللہ کا بھی اور رسول کا بھی لکھوایا تو صحابہ سے لکھوایا۔ قرآن سچا ہے یا نہیں؟ صحیح ہے یا نہیں؟ پورا ہے یا نہیں؟ مکمل ہے یا نہیں؟ اسی طرح ہے یا نہیں؟ وہی کچھ ہے یا نہیں؟ سبھی کچھ ہے یا نہیں؟ صحیح ہے یا نہیں؟ قرآن صحیح ہے یعنی صحابہ صحیح ہے، قرآن سچ ہے یعنی صحابہ سچے، قرآن پورا ہے یعنی صحابہ کا ایمان پورا ہے۔ جو طبقہ صحابہ کو نہیں مانتا اس کے پاس قرآن نہیں ہے، اس کے پاس قرآن نے اسی لیے اپنے سر ورد میں لکھا ذالک الکتاب لا ریب فیہ، قرآن وہ کتاب ہے جس میں شک، بولو جس میں شک نہیں ہے، وہ کیا ہے؟ کیا ہے؟ اگر قرآن میں شک نہیں ہے تو قرآن لکھنے والوں میں بھی شک، قرآن میں شک نہیں ہے قرآن لکھنے والوں میں بھی شک، اور قرآن سچ ہے تو قرآن لکھنے والے بھی سچ ہے یہ نہیں ہے؟ تو لکھنے والے کون ہیں؟ قرآن نے پھر انہی کا ذکر کیا، الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ینفقون، وہ لوگ جو غیب پر ایمان لائے اور جو کچھ ہم نے دیا اس میں سے خرچ کیا، والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک، جو ہم نے آپ پر نازل کیا اور آپ کے پہلے نازل کیا اس پر بھی ایمان لاتے ہیں، وبالآخرۃ ہم یوقنون، اور آخرت پر یقین رکھتے ہیں۔ یہ کون لوگ ہیں جو غیب پر ایمان لاتے ہیں؟ یہ کون ہیں جنہوں نے نماز کو قائم کیا؟ یہ کون ہیں
جنہوں نے جان جو ہے إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون وقال النبي صلى الله عليه وسلم أشراف أمتي حملة القرآن صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين واجب الاحترام سامعین مکرم عزیزان ملت بزرگان دین سرفروشان اسلام میرے دوستوں ساتھیوں بزرگوں اسٹیج پر تشریف فرما علماء کرام معززین شہر مدرسہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اس سالانہ تقریب میں آپ حضرات سے مخاطب ہونے کی سعادت حاصل کر رہا ہوں علماء اور خطبہ آپ حضرات سے مخاطب ہو چکے ہیں خوش قسمت بچوں نے ختم قرآن کریم کی سعادت حاصل کی ہے مدرسہ انتظامیہ نے انہیں انعامات سے نوازا ہے میں مدرسہ منتظمین قاری نعیم صاحب اور ان کی پوری ٹیم کو مبارکباد پیش کرتا ہوں جنہوں نے اس خوبصورت تقریب کا انعقاد کیا اللہ تعالیٰ ان کی زندگی میں علم میں عمر میں برکت عطا فرمائے قاری نعیم صاحب مجھے کہہ رہے تھے میرے والد صاحب کے لیے دعا کریں وہ اس دنیا میں نہیں ہیں اللہ ان کی مغفرت فرمائے آپ سب ان کے لیے اپنے دل میں دعا کر لیں یہ اس کی خواہش اور آرزو تھی ورنہ حقیقت یہ ہے کہ روز اس کے مدرسے میں بچے قرآن پڑھتے ہیں وہ والد کتنا خوش قسمت ہے جس کے بچے کے زہر انتظام قرآن کی تلاوت ہوتی ہے یقیناً یہ ثواب انہیں بہرحال پہنچتا ہے اللہ تعالیٰ ان کے درجات کو بلند فرمائے ہم سب کو بھی ایسی اولاد نصیب فرمائے جو ہمارے جانے کے بعد ہمارے لیے دعا کریں اور ایصال ثواب کریں دنیا کا وہ سب سے خوش قسمت انسان ہے جس کے جانے کے بعد اس کی نیک اولاد اس کے لیے دعا کرتی ہے اور اس کی مغفرت کا سامان کرتی ہے اللہ تعالیٰ ایسے اولاد سب کو نصیب فرمائے میں مدرسہ کے ان تمام منتظمین کو بھی مبارکباد کے ساتھ ساتھ آپ کے ان بچوں کو بھی
مبارکباد دیتا ہوں اور ان کے ان والدین کو بھی مبارکباد دیتا ہوں جنہوں نے اس پرفتن اور پورا شوق دور میں اپنے بچے کو پڑھانے کے لیے مدرسے کا انتخاب کیا اور قرآن حکیم جیسی لاریب لاجواب اور مقدس کتاب کا انتخاب کیا۔ سب سے پہلے آپ میری یہ بات سمجھنا، جن بچوں نے قرآن پڑھا یا جن کے والدین نے انہیں قرآن پڑھایا، وہ اس بات کو اپنے ذہن میں بٹھائیں کہ جو کلام آپ نے پڑھا ہے یہ کوئی عام کلام نہیں ہے، یہ کسی عام فرد کا کلام نہیں ہے، یہ کسی عام شخص کا کلام نہیں ہے، یہ خود اللہ کا کلام ہے۔ اور اللہ کون ہے؟ اللہ عرش و فرش کے بنانے والے ہیں، اللہ زمین اور آسمان کے بنانے والے ہیں، اللہ چاند سورج اور ستاروں کے بنانے والے ہیں، اللہ پہاڑوں دریاؤں سمندروں کو بنانے والے ہیں، اللہ ہواؤں کو چلانے والے ہیں، اللہ نبیوں رسولوں اور پیغمبروں کو بنانے والے ہیں، کل کائنات کے اللہ سجانے والے ہیں، سارے عالم کو اللہ چلانے والے ہیں، ساری دنیا کو اللہ کھلانے اور پلانے والے ہیں، جو سب سے بڑے ہیں، جو سب سے برتر ہیں، جو سب سے اعلیٰ ہیں، جس نے ہمیشہ رہنا ہے، جو ہمیشہ ہے، جو ہمیشہ رہے گا۔ سب کچھ کو فنا ہے مگر اس کو بقا ہے، ہر چیز نے ختم ہونا ہے مگر اس نے باقی رہنا ہے، جس کے حکم سے ساری کائنات بنی ہے۔ اس اللہ کا کلام آپ بچوں نے پڑھا اور اس اللہ کا کلام بچوں کے والدین نے پڑھوایا۔ اس سے بڑی سعادت کی بات اور کیا ہے کہ اس اللہ کا کلام آپ نے پڑھا، اور یہ کلام ایسا ہے، اللہ نے ابھی زمین آسمان سورج ستارے پیدا نہیں کیے تھے، اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو پیدا کیا، اور پیدا کرنے کے بعد فرشتوں کی نورانی مخلوق کی موجودگی میں اللہ نے قرآن کی تلاوت کی، خود قرآن پڑھا۔ اور قرآن کا کمال یہ ہے کہ اللہ کا کلام ہے یہ، ورنہ تورات کتاب اللہ ہے، زبور کتاب اللہ ہے، انجیل کتاب اللہ ہے، لیکن کلام اللہ نہیں ہے۔ قرآن صرف کتاب اللہ نہیں ہے، کلام اللہ ہے، اسے اللہ نے خود پڑھا ہے، اسے اللہ نے خود تلاوت کی ہے۔ تو رب العالمین نے تلاوت کی اور فرشتوں نے اس تلاوت کو سنا۔ کیا ہی بات ہے، جب اللہ کا کلام ہو اور پڑھنے والا خود اللہ ہو تو اس کا مزہ کتنا ہوگا۔ آپ کبھی کبھی حرم کی تراویح سنتے ہوں گے، آپ جب وہاں کے امام صاحب کی آواز میں قرآن سنتے آپ وجد میں آ جاتے ہیں، آپ کہتے ہیں یار کیا ہی بات ہے، آپ کے یہاں مصر کا قاری صاحب آ جائے قرآن کی تلاوت کرے، آپ کہتے ہیں یار کیا ہی بات ہے، آج تو مزہ آ گیا۔ میں نے کہا کیا ہوا؟ کہتا قرآن سنا، کس لہجے میں اس نے پڑھا، کس انداز میں پڑھا۔ قرآن اللہ کا، پڑھنے والا خود اللہ، سننے والے فرشتے، پاکیزہ ماحول، کیا ہی بات ہے۔ پڑھا یاسین والقرآن الحکیم انک لمن المرسلین علی صراط مستقیم۔ فرشتے یہ کلام سنتے جا رہے تھے اور ایک دوسرے سے کہہ رہے تھے یاروں وہ کتنے خوش قسمت لوگ ہوں گے جنہیں اللہ یہ کلام دے گا، وہ کتنے خوش قسمت لوگ ہوں گے جنہیں اللہ یہ کلام دے گا۔ وہ خوش قسمت آپ ہیں، وہ خوش قسمت یہ بچے ہیں جنہوں نے آج یہ قرآن پاک پڑھا، جنہیں سن کر فرشتوں پہ رشک آیا کہ کاش یہ قوم کون سی ہوگی جو یہ پڑھے گی۔ اللہ نے اس قرآن کے لیے ہر چیز کو چنا ہے۔ اللہ نے سب سے بہترین جو شعر تھا اسے قرآن کے لیے نزول کے لیے چنا اور فرمایا بِبَکَّةٍ مُبَارَكَةٍ، وہ شعر مبارک ہے اس لیے کہ اس میں قرآن مبارک نازل ہو رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس قرآن کے لیے مہینہ چنا، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، وہ مہینہ جس میں قرآن نازل ہوا۔ اللہ نے اس قرآن کے لیے زبان کو چنا، فرمایا بلسان عربی مبین، اللہ نے عربی کے لیے، عربی قرآن کے لیے عربی زبان کو چنا اور اسے عزت دے دی۔ اللہ تعالیٰ نے اس قرآن حکیم کے نزول کے لیے رات کو چنا،
اور فرمایا انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر لیلۃ القدر خیر من الف شہر. اس ایک رات کی عبادت 1000 راتوں کی عبادت سے بہتر ہے. اس رات کو بلند کر دیا, اس قرآن سے اس شہر کو بلند کر دیا, مہینے کو بلند کر دیا, زبان کو بلند کر دیا. اللہ نے قرآن ایسے نبی کو دیا جس سے پہلے ایسا نبی کوئی نہیں بھیجا. جسے اللہ نے قرآن دیا اسے نبیوں کا سردار بنا دیا, اماموں کا امام بنا دیا, مقتداؤں کا مقتدا بنا دیا, پیشواؤں کا پیشوا بنا دیا, کائنات میں سب سے برتر بالا اور اعلیٰ بنا دیا, کائنات کی ساری خوبیوں سے مزین کر دیا اور بہتر بنا کر سب سے اعلیٰ بنا کر اللہ نے اس نبی کو قرآن دے دیا. اور قرآن دے کر اسے اس قرآن والا یعنی صاحب قرآن بنا دیا. اللہ نے جبرائیل کو لانے کے لیے اس قرآن کے لانے کے لیے انتخاب کیا. فرمایا نزل بھی روح الامین, اس قرآن کو لانے والا جبرائیل امین ہے. بما نزل علی محمد جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کیا. خلاصے کے طور پہ کہنا چاہتا ہوں اللہ نے خود اس کلام کو بھیجا, وہ سب سے بڑے ہیں. اللہ نے جس نبی کو کتاب دی وہ نبیوں میں سب سے بڑے ہیں. اللہ نے جس فرشتے کو کتاب دی وہ فرشتوں میں سب سے بڑے ہیں. اللہ نے جس شہر میں کتاب اتاری وہ شہر سب شہروں سے بڑا ہے. اللہ نے جس زبان میں سب کتاب اتاری وہ زبان سب زبانوں سے اعلیٰ ہے. اللہ نے جس مہینے میں قرآن اتارا وہ مہینہ سب مہینوں سے اعلیٰ ہے. اللہ نے جس رات میں اتارا وہ رات راتوں میں اعلیٰ ہے. اللہ نے جس زبان میں اتارا وہ زبان زبانوں میں اعلیٰ ہے. اور جس اللہ نے اس کتاب کو اتارا اس کے لیے سجدے میں پڑھ کر ولیوں نے اور کتبوں نے اور ابدالوں نے اور غوثوں نے اور پیغمبروں نے سب نے یہ صدا لگائی ہے کہ وہ سبحان ربی الاعلیٰ, وہ سبحان ربی الاعلیٰ. ہر چیز کو اللہ نے چنا اس کتاب کے لیے اور چن چن کر جو چیز سب سے اعلیٰ تھی وہ کتاب کو دی. یہ بات سمجھنے کے بعد اگلی بات سمجھیے. اللہ نے جب قرآن اتارا ایک ایک آیت کے ساتھ ایک ایک وحی کے ساتھ فرشتوں کے غول بھیجے پروٹوکول کے لیے. 25,000 دائیں 25,000 بائیں, آگے اور پیچھے فرشتوں کے غول آ رہے ہیں, لشکر آ رہے ہیں, پروٹوکول ہو رہا ہے. درمیان میں جبرائیل قرآن لے کر آ رہے ہیں. اللہ نے بڑے اعزاز کے ساتھ اور بڑی عزت و عظمت کے ساتھ قرآن پاک کو بھیجا اور دنیا کی ہر چیز کو قرآن میں رکھ دیا. ہر چیز کو قرآن میں رکھ دیا. میں اگر یہ جملہ کہوں تو یہ غلط نہیں ہوگا کہ دنیا کا جو بھی سبق آپ کو چاہیے وہ قرآن سے ملے گا. کس سے ملے گا؟ لگ لگ تاسو ہوئے سڑے بالکل غلے نہ سلطان کو خبر دا لگ لگ بتاسو خبر ہے لگ لگ بزکم کہ دیش استاسو خبر پر زمان طبیعت صحیح شی طول ہوئے سبحان اللہ. گورے مسئلہ اور ہے بس کی چھ خلق ولاڑی امام اللہ اکبر کی چھ مقتدی ادس نہیں کہنا امام موس کی خطاش شاہد مقتدی ادس نہیں کرے بے ادس ولاڑی امام موس دیشی بولا خطا کی ایلے کولے خطا شوی یار وچہ ادس پہ نہیں کرے تو تاسو ٹول مقتدیان کا سبحان اللہ نوے نہیں امام بس خبر ہے اوہ سبحان اللہ بے ہوئے. اللہ نے ہر چیز کو قرآن میں لکھ دیا, اول کو بعد کو پہلے کو آخر کو قیامت کو حشر کو سچائی کو بلائی کو نیکی کو دین کو شریعت کو اسلام کو نبیوں کو رسولوں کو پیغمبروں کو نماز کو زکوٰۃ کو ادا کو فطرت کو قربانی کو سجدوں کو قیام کو رکوع کو تلاوت کو نیکی کو اچھائی کو بلائی کو خیرات کو صدقات کو پہلے اور بعد کو جنت اور جہنم کو ہر چیز کو آدم سے لے کر عیسیٰ تک عیسیٰ سے لے کر حضور تک اول سے لے کر آخر تک ابتدا سے لے کر انتہا تک ابتدا سے لے کر عروج تک ہر چیز کس میں ہے؟ کس میں ہے؟ بھائی سبھی کچھ قرآن میں ہے, قرآن میں. اور میں اللہ کی قسم کھا کر کہوں تو آنس نہیں ہوگا,
اگر قرآن کو بیچ سے نکال دو تو کوئی چیز ثابت نہیں ہوتی، نہ اللہ کی توحید ملے گی، نہ بھائی نبیوں کی رسالت ملے گی، نہ پیغمبروں کی پیغمبری ملے گی، نہ نماز ملے گی، نہ روزہ ملے گا، نہ نیکی ملے گی، نہ انسانیت ملے گی، کچھ بھی نہیں ملے گا اگر قرآن نہیں ملے گا۔ اس دنیا کو سب کچھ بتایا ہے، آگاہ کیا ہے، باخبر کیا ہے، تو اللہ کے کلام قرآن نے باخبر کیا ہے۔ تفصیل کا وقت نہیں ہے، ورنہ میں توحید کہتے پڑھ آپ کو بتاتا۔ الہکم کیا ہے، لا الہ الا کیا ہے، علیم بذات الصدور کیا ہے، ان اللہ علی کل شیء قدیر کیا ہے، اللہ لا الہ الا الحی القیوم کیا ہے، لا تأخذہ سنۃ ولا نوم کیا ہے، لہ ما فی السماوات و ما فی الارض کیا ہے، خلق السماوات والارض کیا ہے، یکور اللیل والنہار کیا ہے، سخر الشمس والقمر کیا ہے، عالم الغیب والسماوات کیا ہے، الہکم الہ واحد کیا ہے، لا الہ الا الرحمن الرحیم کیا ہے، عالم الغیب والشہادہ کیا ہے، المؤمن المہیمن العزیز الجبار المتکبر کیا ہے، سبحان اللہ عما یشرکون کیا ہے، لا الہ الا هو الرحمن الرحیم کیا ہے، الہکم الہ کیا ہے، لا الہ الا اللہ کیا ہے، وحدہ لا شریک لہ کیا ہے، قل هو اللہ احد کیا ہے، اللہ الصمد کیا ہے، لم یلد کیا ہے، ولم یولد کیا ہے، ولم یکن لہ کفوا احد کیا ہے۔ وقت نہیں ہے ایک ایک پر تشریح کرتا، بتاتا یہ سب کچھ کیا ہے، پھر میں نبی کی ذات پہ آتا تو بتاتا والضحیٰ کیا ہے، واللیل کیا ہے، علم نشرح لک صدرک کیا ہے، انا ارسلناک شاہدہ کیا ہے، مبشرہ کیا ہے، نذیرہ کیا ہے، داعیًا الی اللہ کیا ہے، بیزنی کیا ہے، سراجا منیرہ کیا ہے، لا الہ الا الحلیم الکریم کیا ہے، اور میں آپ کو بتاتا وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین کیا ہے، ورفعنا لک ذکرک کیا ہے، انا ارسلناک شاہدہ کیا ہے، اور جناب یوم یقوم الروح کیا ہے، یہ سب آپ کو بتاتا کہ یہ کیا ہے، لیکن وقت نہیں ہے۔ عرض یہ کرنا چاہتا ہوں کہ جس کے بارے میں جو کچھ بتایا وہ قرآن نے بتایا۔ کس نے بتایا؟ کس نے بتایا؟ قرآن نے بتایا۔ اب اگر ہمارے پاس قرآن نہ ہو تو باقی بچتا کچھ بھی نہیں بچتا بھائی۔ اگر ہمارے پاس قرآن نہ ہو تو باقی کچھ بچتا، ہمارے پاس سب کچھ اگر بچا ہوا ہے تو کس کی وجہ سے؟ پوچھی میں آپ کا گراؤنڈ تیار کر رہا ہوں بات سمجھانے کے لیے، پھر میں اوپر سے ایک بات لا کر آپ کو بتاؤں گا کہ سب کچھ قرآن میں، آخر قرآن بھی تو کسی میں ہے، سب کچھ قرآن میں، قرآن بھی کسی میں ہے، سب کچھ قرآن میں لکھا ہوا ہے، قرآن بھی تو کسی میں لکھا ہوا ہے، سب کچھ قرآن میں محفوظ ہے، قرآن بھی تو کسی میں محفوظ ہے، سب کچھ قرآن بتاتا ہے۔ بھائی قرآن کو بھی تو کوئی بتاتا ہے، آپ کہتے ہو لکھا ہوا قرآن ہے، سب کچھ قرآن نے بتایا اور قرآن صحابہ نے بتایا، سب کچھ قرآن میں لکھا ہوا ہے اور قرآن میں صحابہ لکھے ہوئے ہیں، ہر چیز قرآن نے بتائی ہے اور قرآن صحابہ نے بتایا۔ دنیا والوں ہر چیز قرآن میں محفوظ ہے اور قرآن صحابہ میں محفوظ ہے۔ ہم سب قرآن کو پڑھتے ہیں، قرآن صحابہ کو پڑھتا ہے۔ ہم سب قرآن کو پڑھتے ہیں، قرآن صحابہ کو پڑھتا ہے۔ ہم سب دل میں قرآن کو محفوظ رکھتے ہیں، قرآن میں دل میں صحابہ کو محفوظ کیا ہے۔ اب سمجھنا، اللہ نے تورات بھی دی، زبور بھی دی، انجیل بھی دی، فرمایا وَكَتَبْنَا لَهُ فِي الْأَلْوَاحِ، وہ تختیوں پہ لکھ کر دی ہے، لیکن قرآن دیا تو تختیوں میں لکھ کر نہیں دیا۔ فرمایا تنزیل من رب العالمین، نزل بھی روح الامین، یہ قرآن نازل ہوا، اسے جبرائیل لے کر آئے، بما نزل علی محمد، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ اترا۔ اب دیکھنا، اسے اللہ نے لکھ کر نہیں دیا، جبرائیل نے لکھ کر نہیں دیا، حضور نے لکھ کر نہیں دیا۔ میں آپ سے پوچھتا ہوں، بتاؤ آپ کے پاس لکھا ہوا قرآن ہے یا نہیں ہے؟ بشتہ سبقور کے قرآن لکھل شوی دے گا نا، پا کتاب کے موجود دے گا نا، ورق مانے موجود دے گا نا،
قرآن اشتے کے نشتے صحیح ہے جو تپوس کم دا چاہ نکلے دے بھائی چاہ نکلے دے دا سے نا محبت سر امین سر بزر ہوئے چاہ نکلے دے طول ہوئے صحابہ پیا ہوئے صحابہ دا سے ولن ہوئے صحابہ 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 تاستا مزے خبروں کو کم خلق چھ ولار دیا کم کہتا ناستے دکھ وہی پرسو والا نوی پا قسم والے مانا پرسو والا نوی پرسو والا نوی دا کم خلق چھ ناسی ہے پا پرسو مانا نے دکھ وہی صحابہ ناشت والا تاسو تاسو کچھ کو ملار دیگر دم نہ خبا خبا کرے تم نہ وہی توجہ اس کو کرسو نہ سیدھا دے وہی صحابہ گورا کا 2018 الیکشن ہی بیا کو دے کرسو والو گٹلا کا صحیح الیکشن ہی بیا بناست والو گٹلا جو بیٹھے ہوئے نہیں ذرا جم کے کہیں صحابہ ماشاءاللہ ابھی جو کھڑے ہیں بیٹھے کرسیوں پہ بھی نہیں جو کھڑے ہیں وہ بولے ابھی کرسیوں والے بولے صرف یارہ کا دیر زور لگا سچے ہیں سب یاران نبی سچے ہیں سب یاران نبی ابو بکر عمر عثمان علی سچے ہیں سب یاران نبی سچے ہیں سب یاران نبی آواز میرے تک پہنچاؤ تاکہ صحابہ کے دشمنوں کے گھروں تک آواز جائے کہ صحابہ کے دیوانے جاگے ہوئے سچے ہیں سب یاران نبی للکار ہے یہ بیٹے کس کے یہ لشکر کس کا نعرے تکبیر بات سمجھ آ رہی ہے اس کو تو آ رہی ہے میں تم لوگوں کا پوچھ رہا ہوں اس کو سمجھ بھی آ رہی ہے ہمیں نظر بھی آ رہی ہے تو خلاصہ یہ ہوا کہ اگر صحابہ کرام قرآن مجید کو پڑھ کر سمجھ کر لکھ کر محفوظ کر کے ہمیں نہ دیتے تو آج قرآن ہمارے پاس آج ہمارے بچے جو قرآن پڑھ اور پڑھا رہے ہیں یہ صدقہ ہے صحابہ کا کس کا بھائی آپ کو پتہ ہے اس وقت صحابہ کی توہین ہو رہی ہے کبھی قرآن کی توہین ہو رہی ہے کراچی میں ایک شخص نے کہا کہ ہم نے اوریجنل قرآن ڈھونڈ لیا ہے اس کا مطلب پہلے والا اوریجنل نہیں ہے اور جو کہتے ہیں ہم نے اوریجنل قرآن ڈھونڈ لیا اس کی قوم میں کوئی ایک حافظ بھی نہیں ہے اور ہمارے تو قاری صاحب نے آج وہ سامنے حافظ بٹھا دیا اس کو جمعہ پہنا دیا اس کو انعام دے دیا اور کئی بچے ناظرہ پڑھنے والے سامنے بٹھا کر کہہ دیا ہماری گلی کے محلے اور محلے کے مدرسے میں اتنے بچے قرآن پڑھنے والے ہیں جامعات کا تو حساب ہی نہیں قرآن کی توہین کی اور یہ بات بھی آپ سمجھنا جو صحابہ کو نہیں مانگتا وہ قرآن کو مان سکتا ہی نہیں قرآن کو مان سکتا ہی نہیں ہے قرآن کو ماننے کے لیے صحابہ کو ماننا پڑے گا اگر دل میں صدیق نہیں ہے تو قرآن نہیں آئے گا اسی کے دل میں آئے گا جس کے دل میں صحابہ ہیں اصحاب رسول کی توہین ہو رہی ہے کیا ہمیں اس توہین کا جواب دینا چاہیے نہیں دینا چاہیے
صحیح بتاؤ، سب ہاتھ اٹھا کے بتاؤ، دینا چاہیے۔ اگلی بات، یہ کسی پارٹی کا مسئلہ نہیں ہے، یہ کسی مسلک کا مسئلہ نہیں ہے، یہ کسی جماعت کا مسئلہ نہیں ہے، یہ اللہ کے دین کا مسئلہ ہے۔ قرآن کے بغیر نہ مسجد رہتی ہے، نہ مدرسہ رہتا ہے، نہ علم رہتا ہے، نہ عمل رہتا ہے۔ قرآن کے بغیر کچھ نہیں رہتا، اور صحابہ کے بغیر قرآن نہیں رہتا۔ سب کچھ قرآن کے پاس ہے، اور قرآن صحابہ کے پاس ہے۔ کس کے پاس ہے؟ یہ بچے آج صحابہ کہہ رہے ہیں۔ اسی حوالے سے جمادی الثانی کے مہینے میں ہمارے دوست محنت کرتے ہیں، گلی گلی بات بتاتے ہیں کہ یہ مہینہ ابو بکر صدیق کی وفات کا مہینہ ہے۔ اس کی 22 تاریخ کو ابو بکر صدیق اس دنیا سے رخصت ہوئے۔ آج کئی کلپ میں نے آج بھی سنے جن میں ابو بکر صدیق کی توہین ہو رہی ہے، ان کو گالیاں دی جا رہی ہے، ان کو نعوذ باللہ کافر کہا جا رہا ہے۔ مسلمانوں، غیرت کا تقاضا کیا ہے؟ اس کا جواب ہونا چاہیے نہیں ہونا چاہیے؟ اس کا جواب دینے کے لیے 22 جمادی الثانی 26 رجب کو 22 جمادی الثانی 26 جنوری کو یہ یوم وفات ہے۔ ہم حکومت سے مطالبہ کرتے ہیں کہ آپ چھٹی کریں۔ کیا کریں؟ جس طرح قائد اعظم ڈے پر، علامہ اقبال ڈے پر چھٹی ہوتی ہے، ابو بکر صدیق کے ڈے پر بھی چھٹی۔ لیکن اگر حکومت نہیں کرتی تو ہم بھی کریں یا نہ کریں؟ جو فیکٹریوں والے ہیں وہ درخواست بھیجی، اس پہ لکھے آج یوم ابو بکر صدیق ہے، میں نہیں آتا۔ دکان والا اپنی دکان بند کرے، اس کے اوپر لکھے آج یوم صدیق اکبر ہے، آج میں نہیں آتا۔ دیگر لوگ اپنی اپنی جگہوں پہ جہاں جائیں وہ چھٹی کریں اور کہیں ہم یوم صدیق اکبر پر آج روڈوں پہ نکلیں گے۔ کیا بتانے کے لیے کہ یہ شہر صدیق کے چاہنے والوں کا ہے، غداروں کا نہیں ہے۔ گستاخی کرنے والے سمجھ رہے ہیں شہر صدیق کا نام لینے والا ہے کوئی نہیں، یہی سمجھ رہے ہیں نا۔ ہم 22 جمادی الثانی کو اپنے علاقوں سے جلوس میں نکلیں گے، آپ اپنے ٹاؤن کے تحت اس جلوس میں نکل کر باہر جائیں گے اور وہاں سے جاتے جاتے لسبیلا چوک پہنچیں گے۔ ہم لسبیلا چوک سے چلیں گے، ہم انشاءاللہ معاویہ سینٹر یعنی تبت سینٹر تک آئیں گے، اور ہم جب چلیں گے وہاں سے نا لسبیلا سے، تو ہم چلنا شروع ہی کریں گے کہ ہم لسبیلا اس پر تبت سینٹر پر پہنچ جائیں گے۔ پورا ہجوم آگا، سر ہی سر ہوں گے، ہم سب آئیں گے انشاءاللہ۔ صحیح بتا رہے ہو؟ ٹول برادر سب آؤ گے؟ کیسے آؤ گے؟ W11 پھر دوسری دن پہنچو گے، W11 پہ آؤ گے تو دوسرے دن پہنچو گے، اس لیے W11 پہ بیٹھ جانا۔ بھائی جس کے پاس موٹر سائیکل ہے وہ، جس کے پاس گاڑی ہے وہ، جس کے پاس کار ہے، جس کے پاس رکشہ ہے، ہر آدمی محنت کرے گا اور محنت کر کے 10 نئے لوگ تیار کرے گا۔ کتنے؟ بس کتنے؟ ہر آدمی کتنے؟ 10 کتنے؟ آپ جب 10 لے کر نکلیں گے نا، دشمن آپ کی طاقت دے کر گئے بابا بس آپ کہو گے ہوں بس نہیں زانٹنگ کا ہوتا، اس زانٹنگ کا بس خبر نہ تھا، ابھی بس کی بات نہیں ہے، ابھی بس سے اوپر کی بات ہے۔ تو سب نے یہ عزم کرنا ہے، ہم نے تمام گستاخیوں کا جواب دینا ہے۔ یہ کراچی کی تاریخ کا سب سے بڑا جلوس ہوگا، سب نہیں آنا، سب نہیں آنا۔ پیچھے مسجدوں میں اذانیں کون دے گا، نمازیں کون پڑھے گا، تلاوت، سب نہیں آنا، بس گن کے ہر بندہ 10 بندے لانا، جو 10 بندے لائیں گے ہاتھ کھڑے کریں گے، نیچے کر جائے ظاہر ہے، جس نے ہاتھ کھڑا کر کے 10 بندوں کا 10 نہ لائے تو خود تو آئے گا۔
اور دیوبندی بریلوی اہل حدیث تمام مکاتب فکر صحابہ کی عزت اور عظمت کے لیے ایک ہے. کیا ہے؟ ایک ہے. اصحاب رسول کے دشمن کے مقابلے میں ہم ایک ہیں. ہم اپنی لڑائیاں بعد میں لڑتے رہیں گے، ہمارے گھر کا مسئلہ ہے. لیکن دشمن نے وار کیا ہے صدیق کی عظمت پر، فاروق اعظم کی ذات پر، عثمان غنی کی سخاوت پر، سیدہ فاطمہ الزہرا کی عصمت پر حملہ آور ہے وہ. اور ہم نے اس حملہ آور کو جواب دینا ہے کہ ہم تمہارے جھوٹ، دجل اور فریب کا پردہ چاک کریں گے. انشاءاللہ ہم عظمت صحابہ کا ڈنکا بجائیں گے. جب آپ جلوس کے لیے نکلیں گے تو آپ 4 نعرے لگائیں گے. کتنے؟ پہلا نعرہ خلیفہ بلا فصل. یہ ایک مرتبہ نعرہ لگے گا، 3 مرتبہ آپ جواب دیں گے خلیفہ بلا فصل. مل کر جم کر شوق ذوق اور محبت سے خلیفہ بلا فصل. کرسی والے اب بھی نہیں بول رہے خلیفہ بلا فصل. کچھ کرسی والے بول رہے خلیفہ بلا فصل. دوسرا نعرہ واہ صدیق واہ. تیسرا نعرہ واہ ابو بکر واہ. چوتھا نعرہ بھرپور نعرہ، مضبوط اور مربوط نعرہ، جوش اور جذبے اور ولولے والا نعرہ، غیرت، حمیت اور قوت والا نعرہ، دشمن کو ڈرانے اور بھگانے والا نعرہ. واہ صحابہ. خلیفہ بلا فصل واہ صدیق واہ واہ ابو بکر واہ واہ صحابہ واہ شان صحابہ غیرتی صحابہ حیادار صحابہ وفادار صحابہ پیغمبر کے یار صحابہ. نعرہ تکبیر. صحابہ کا جو غلام ہے، صحابہ کا جو غلام ہے، نعرہ تکبیر. یہ نعرے لگاتے ہوئے انشاءاللہ العزیز آپ آئیں گے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. پڑھو پڑھو ہے. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. کہنے اٹھو نہیں اٹھو. جس نے کلمہ پڑھے ہاتھ کھڑے کرو. بیچ میں کچھ ہاتھ نظر نہیں آ رہے، سب نے پڑھے. جس نے پڑھے وہ بھی، جس نے سنا ہے وہ بھی، اور جس کو آتا ہے وہ بھی. ٹول پکی شمار ہے. ایمانداری سے بتاؤ سب سے پہلے یہ کلمہ کس نے پڑھا؟ سب سے پہلے یہ کلمہ کس نے پڑھا؟ سب سے پہلے یہ کلمہ کس نے پڑھا؟ سب سے پہلے کلمہ کس نے مانا؟ اگر سب سے پہلا کلمہ پڑھنے والا مسلمان نہیں ہے تو کوئی اور ہو سکتا ہے؟ ماں نے وہ لال جنائی نہیں جو ابو بکر کو مسلمان نہ مانے اور خود مسلمان رہ سکے. ابو بکر کو مومن نہ کہنے والا مسلمان ہو سکتا؟ دیکھ کا منکر کافر ہے، دیکھ کا منکر کافر ہے، آلوک کا منکر کافر ہے، ایمان کا منکر کافر ہے، کا منکر کافر ہے، کا منکر کافر ہے، کافر
صبر 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 صبر. یہ جو 22 کا جلوس ہوگا اس میں کوئی اور نعرہ نہیں لگے گا, بس صرف صحابہ کی عظمت کا نعرہ لگے گا بس. واہ صحابہ واہ صدیق واہ ابو بکر واہ خلیفہ بلا فصل, صحابہ زندہ باد اور پاکستان زندہ باد. ٹھیک ہے, صرف یہ نعرہ, کوئی اور نعرہ, جو نعرہ لگائے گا اس کو آپ پکڑ کے کہیں گے اس کا دن آج نہیں ہے, یہ جو نعرہ تو لگا رہا ہے اس کا مخصوص دن نکال کر لگائیں گے. اور اس نعرے کے لیے ہم ایک دن ڈھونڈ رہے ہیں, ایک دن ڈھونڈیں گے جس دن صرف ایک وہی نعرہ لگے گا, بس کچھ نہیں بولیں گے آپ, بس صرف یہی نعرہ لگیں گے. اور کراچی سے لے کر گلگت تک پورا پاکستان لگائے گا. ٹھیک ہے, لیکن ابھی نہیں, ابھی آپ کو میں اجازت, جب میں اجازت دوں گا پھر کراچی سے خیبر تک کوئی روڈ, کوئی چوک, کوئی جگہ ایسی نہ بچے گی, لکھا بھی ہوگا اور لگائیں گے. لیکن ابھی صرف عظمت صحابہ, شان صحابہ, ابو بکر صدیق کی عظمت کا نعرہ لگے گا اور خوب لگے گا. جس چیز سے کلمہ پڑھ ہاتھ کھڑا کریں, نیچے کر لیں. ہم کلمہ پڑھ کے عزم کرتے ہیں, ہم مدح صحابہ بھی کریں گے اور دفاع صحابہ بھی کریں گے. کرو گے بھائی, کیا کریں گے؟ مدح صحابہ بھی کریں گے اور مدح صحابہ بھی کریں گے, اور جو دفاع صحابہ کریں گے وہ ہاتھ کھڑا کریں گے. ماشاءاللہ تو ساری کریں گے. کہاں یہاں کے ذمہ دار کہاں ہے؟ اقبال کھڑا ہو جائے اور آپ لوگ سب ہاتھ کھڑے کریں. اقبال ان کو دیکھو, نیچے کر دو, سب کو مبارک, طول تل مبارک بھائی, مبارک شہر. اردو والوں کو مبارک, پنجاب والوں کو مبارک, سندھ والوں کو مبارک, بلوچستان والوں کو, کشمیر والوں کو, برمیوں کو, بنگالیوں کو, میمنوں کو, سب کو مبارک. کیا مبارک ہو؟ آپ سب کلمہ پڑھ کے جماعت میں شامل ہو گئے. ہاتھ کھڑے کرو جو شامل ہو گئے. اقبال دیکھ کسی کا ہاتھ نیچے تو نہیں ہے, میں پہ جانتا ہے. بچوں سمیت سب شامل ہو گئے. اتنی بڑی جماعت کون سی ہوگی جس میں جلسے میں آنے والے سبھی شامل ہو جائیں؟ ایسی کوئی نہیں ہے, صرف آپ. لوگ اپنی جماعت میں لوگوں کو شامل کرتے ہیں, فارم فل بنا کے پیسے لیتے ہیں. ہم نے فارم فل نہیں کرایا, پیسے بھی لیے, فی سبیل اللہ شامل کر دیا. اب سب کارکن ہو گئے. ہمارے بڑے کہتے ہیں نام ہمارا سپاہ صحابہ, کام ہمارا, نام ہمارا سپاہ صحابہ, کام ہمارا, کام ہمارا, او بھائی کام ہمارا, سپاہ صحابہ کرو گے بھائی. اس کو ہر ریلا, ہر راستہ, ہر فرد, ہر شخص, ہر نظر, ہر قدم, ہر نظریہ, ہر سوچ, شوق کی آواز کہہ کر باہر نکلیں گے اور نسبیلا پہنچیں گے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. پاور تو کر سکے. وآخر دعوانا رب العالمین. 26 جنوری الحمدللہ رب العالمین, والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. لا إله إلا الله وحده لا شريك له أحدا صمدا لم يلد ولم يولد لم يكن له كفوا أحد. بھائی کاشف کی بیٹی بیمار ہے, اس کے لیے دعا فرمائیں. اب یہ میں ایک ساتھی کو ملنے گئے تھے, اس کا جو ہے وہ زخمی تھا, اسے اللہ صحت عطا فرمائے. اور کچھ لوگ بیمار ہیں, اللہ تعالیٰ ان کو صحت کاملہ نصیب فرمائے. کچھ لوگ دنیا سے رخصت ہو کے اللہ تعالیٰ سب کی مغفرت فرمائے اور درجات کو بلند فرمائے. جن ساتھیوں دوستوں نے اہتمام کیا, اللہ سے اہتمام کو قبول فرمائے. ہم سب کا آنا, بولنا, سننا اللہ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. ہم سب کو اللہ تعالیٰ جزائے خیر نصیب فرمائے. جن بچوں اور بچیوں نے یہ اہتمام کیا, پڑھا, اللہ ان کا پڑھنا قبول فرمائے. ہم سب کو اللہ تعالیٰ صراط مستقیم نصیب فرمائے. آمین.